جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ حضرات، یہ کون ہے؟ آج کی ملاقات میں اس کی تفصیل آئے گی۔ لوگ ان سے جلتے کیوں ہیں، ان کے نام لینے سے پریشان کیوں ہوتے ہیں، ان کا رفض اور انکار کیوں کرتے ہیں، اور اسے دین کا فریضہ جو وہ سمجھتے ہیں اس کے مطابق کیوں ہے۔ ان ڈھیر سارے سوالوں کے جواب آپ کو آٹومیٹکلی انشاءاللہ ملتے جائیں گے۔ ہماری عادت ہے کہ ہم اپنے انداز کو مثبت رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ اگر کسی کو لینا ہے تو وافر سامان ملے گا، محبتوں کا، ایمان کا، یقین کا۔ اگر کسی کو نفرت کرنی ہے تو نفرت کے بسا اوقات اسباب نہیں ہوتے ہیں، وہ بلا سبب بھی ہو سکتی ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ یمن کے سربراہ ابرہہ نے اس وقت ایک کام کیا تھا، اور وہ کام انتہائی اس کی نظروں میں بڑا ضروری تھا کہ اس نے اپنے ہاتھیوں اور ساتھیوں کے ساتھ مکہ المکرمہ کی طرف رخ کیا اور بیت اللہ کو گرانے کے لیے آگے بڑھا۔ اس سال کو عام الفیل کے نام سے شہرت ملی۔ یہ پرانے زمانے میں بھی ایسا تھا، آج بھی ایسے ہے، جیسے 9/11 کے واقعے کو شہرت ملی۔ تو عام الفیل، اللہ رب العزت نے اس پہ پورا قرآن مجید کے اندر ایک چیپٹر اتارا، سورۃ الفیل۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ہاتھیوں اور ساتھیوں والے کے ساتھ کیا ہوا، یہ ایک تاریخ ہے آپ کے سامنے۔ اسے 2 سال اور 6 ماہ گزرے تھے، 2 سال 6 ماہ، 573 عیسوی چل رہا ہے۔ ایک شخص ہے، نام عثمان ہے، والد کا نام عامر ہے، اور دادا کا نام عمر ہے۔ عمر جب میں بولوں تو میں کئی دفعہ پہلے وضاحت دے چکا ہوں کہ عین، میم اور را عمر ہوتا ہے۔ اگر اس کے آگے واو آئے تو یہ عمرو نہیں، عمر ہوگا۔ جناب عمر کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے عامر، عامر کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے عثمان، اور عثمان کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور عثمان اس کا نام رکھ دیتے ہیں عبد الکعبہ۔ کعبے کے ساتھ ایک محبت، تعلق اور مودت۔ بیت اللہ کا ایک نام بیت العتیق بھی ہے، اسی نسبت سے ان کا لقب عتیق رکھا گیا۔ یہ 38 سال کے ہو گئے، تجارت کر رہے ہیں، متمول خاندان سے تعلق ہے، صاحب ثروت ہے، اللہ رب العزت نے وافر دولت سے نوازا ہوا ہے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش کا قبیلہ ہے بنی تیم، اس کے اندر انہوں نے آنکھ کھولی ہے، اور ان کے بھی کاروان چلتے ہیں گرمیوں اور سردیوں میں۔ جہاں جہاں تجارت کا رخ بنتا تھا، راستے ہموار ہوتے تھے، آسان ہوتے تھے، تو ان کا کاروباری لنک ہے۔ ان کی عمر ہوتی ہے 38 سال۔ ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 571 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، ان سے 2 سال بڑے ہیں، 40 سال کے ہوتے ہیں، اعلان نبوت فرما دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ اترتی ہے، آپ بیان کرتے ہیں، روئے زمین پہ یہ پہلے فرد، پہلے شخص، ان کا پہلا اعزاز، رتبہ اور مرتبہ ہے کہ جنہوں نے بغیر کسی استفسار کے، چونکہ چنانچہ، اگرچہ مگرچہ، کوئی ہیلا بہانہ، ہیل و حجت پیش کرنے کی بجائے اس دعوت کو قبول کیا، اور اول المؤمنین، پیغمبر کے بعد ٹھہرے۔ یہ رتبہ مقدر سے ملا کرتا ہے، ہر شخص کے لیے نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ادارہ شروع ہوتا ہے تو کسی ایک کو یہ اعزاز ہوتا ہے کہ وہ اس کا پہلا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس شرف سے نوازا۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام عبد الکعبہ سے بدل کے عبداللہ رکھ دیا، اور لقب صدیق ملا، کنیت ابو بکر ملی۔ تو میں یہ آج نام صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جو اپنے اسلاف ہوں، بڑے ہوں، ان کا تعارف اپنے بچوں کو، اولادوں کو انسان دے کے جاتا ہے، اور یہ تعارف ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یقین کا حصہ ہے، اتقان کا حصہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حصہ ہے۔ نام عبداللہ ہے، بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں، عبد الکعبہ سے بدلا ہے، اور یہ نام خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، عبداللہ، اور کنیت ہے ابو بکر۔ ان کے والد کی کنیت ہے ابو قحافہ۔ تو اس ہستی کو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، ابن ابی قحافہ بھی، صحیح البخاری میں جب غزوہ احد 70 لاشیں گرے اور بظاہر مسلمانوں کے سامنے شکست آئی، جبل رمات پہ چڑھ کے ابو سفیان نے جو پکارا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور اس نے آواز دی کہ شہادت پا گئے ہیں، تو آواز دے کے کہا حل فیکم محمد، اس لشکر میں محمد موجود ہے؟ تو اس کے من میں تھا کہ میں نے اپنے 70 لوگوں کا بدلہ لے لیا۔ جب جواب نہیں ملا، ڈیٹیل ہے کہ جواب کیوں نہیں آیا، موجود ہے، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں، لیکن اس نے جو دوسرا نام پکارا تھا، حل فیکم ابن ابی قحافہ، کیا ابو قحافہ کا بیٹا اب میں موجود ہے؟ تو ابن ابی قحافہ جو ہے یہ بھی کنیت ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باپ کی طرف سے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کی کنیت ابو القاسم ہے بیٹے کی طرف سے، تو ان کے بیٹے کی طرف سے ان کی کنیت ابو بکر ہے۔ یہ نام اپنے بچوں کو سینے پہ لکھ کے دنیا سے جائیے گا۔ اللہ رب العزت نے اس ہستی کو جو پروٹوکول دیا ہے، شاید کائنات میں کسی کو نہ ملا ہو امت میں سے۔